اگست کا ایک اعتبار سے یادگار مہینہ وہ بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ ایک بہت بڑی نعمت باشندگان پاکستان کے لیے، جس کی یاد ہر سال تمام پاکستانی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ آج اسی تعلق سے چند ضروری گزارشات اور چند ضروری توجہات آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، تاکہ اللہ کی نعمت کی صحیح معنوں میں ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور فی الحقیقت اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو آزاد طبیعت اور آزاد فطرت عطا فرمائی ہے۔ بنیادی طور پر ہر انسان آزاد ہے، اور اسلام ہر ماننے والے، ہر قبول کرنے والے جس نے اسلام کو قبول کیا، اسلام اپنے ماننے والوں کو مکمل آزادی فراہم کرتا ہے دائرہ اسلام کے اندر۔ اسلام بندے کو بندے کا غلام نہیں دیکھنا چاہتا۔ دین اسلام انسانوں کی غلامی انسانوں کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور مقدس جنگ یعنی جہاد کے ذریعے اسلام ایک انسان کو ایک انسان کی یا ایک انسان کو ایک طبقے کی غلامی سے آزاد دلانے کی عملی کوششیں کرتا ہے، اور عملی کوششیں کرنے کا ذہن دیتا ہے۔ اسلامی آزادی کیا ہے، اور اسلام میں تصور آزادی کیا ہے؟ آج پاکستان کی 75 انڈیپینڈنس ڈے منائی جا رہی ہے، یعنی آزادی پاکستان کو 75 سال ہو گئے۔ لیکن سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ کیا آج کی تاریخ تک کیا ہم حقیقی معنوں میں اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی اور سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی، جو اسلامی سیاست ہے اس نقطہ نگاہ سے بھی، کیا ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہیں؟ اور کیا پاکستان کے معرض وجود میں لانے کے لیے جو انتھک محنتیں اور کوششیں اور قربانیاں دی گئیں، ان قربانیوں کا ماحصل اور ان قربانیوں کا نتیجہ یہی ہے جو آج ہمیں وطن عزیز پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیا یہی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے لاکھوں قربانیاں مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، جوان لڑکوں اور جوان لڑکیوں کی شہادتیں اور ماؤں بہنوں اور بہو بیٹیوں کی آبرو ریزیاں ہوئی، ٹرینوں کی ٹرینیں خون سے لت پت انڈیا سے پاکستان پہنچی، بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، پریگننٹ عورتوں کو بچے سمیت قتل کر دیا گیا۔ عورتوں نے اپنی آبرو بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے خود کو نذر آتش کیا یا کنویں میں کود گئیں، دریاؤں ندی نالوں میں کود گئیں تاکہ ان کی آبرو بچ سکے۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، کیا ان قربانیوں کا نتیجہ، کیا ان کوششوں
کوششوں کا نتیجہ آج 75 سال گزرنے کے بعد ہم حاصل کر چکے ہیں؟ کیا وہ قرارداد مقاصد جو پیش کی گئی تھی، وہ قرارداد مقاصد ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان میں نافذ العمل ہو سکی؟ کیا جن باتوں کو بیان کر کے لوگوں کو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار کیا گیا تھا، ہجرت کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ اپنی جائیدادیں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے کاروبار، اپنے مکانات، اپنے کھیت، اپنے کھلیان، اپنی دولت، اپنی محبت، اپنا علاقہ، اپنی جائے پیدائش، یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسی جگہ آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے جس جگہ کے بارے میں انہوں نے صرف سنا تھا، جانتے نہ تھے کہ وہ کیسی بستی ہے پاکستان، اور ہم وہاں جا کر کیسی زندگی گزار سکیں گے۔ آج ہم جہاں پر موجود ہیں، اپنے لوگوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، اپنی جائیدادوں پر بیٹھے ہیں، کیا ایسا ہی کچھ ہمیں جا کر وطن عزیز پاکستان میں بھی ملے گا یا مل سکے گا؟ ان تمام سوچوں سے بالا ہو کر انہوں نے ساری قربانیاں دی، جانوں سے بھی گئے، شہادتیں بھی ہوئیں، اپنی جائیدادوں سے بھی گئے، مکانات سے بھی گئے، رشتہ داروں سے بھی گئے، یہ سب کچھ کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ساری قربانیوں کا رنگ آ چکا ہے؟ جو کچھ وہ لوگ چاہتے تھے وہ چیزیں حاصل ہو چکی؟ کیا آزادی کے تصور کو صحیح معنوں میں سمجھا گیا؟ کیا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کے سامنے اسپیچ کرتے ہوئے کہا تھا، ہمیں کسی کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی قانون اور دستور کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی نئے قوانین مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے پاکستان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس مکمل دستور حیات موجود ہے، اور اس دستور حیات کا نام ہے اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید۔ کیا ایسا ہی کیا گیا؟ کیا حقیقی معنوں میں پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ وہ اللہ جل شانہ کو مانا گیا، اور اس کو حاکم اعلیٰ مان کر اس کے قوانین اور اس کے دساتیر پر عمل کیا گیا یا کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں بہت سوچنے کی ہیں۔ جن لوگوں نے کوششیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جن اچھی نیتوں کے ساتھ کی تھی، وہ تو ثواب لے گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے دی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ ان کی نیتیں اچھی تھیں، ان کے انٹینشنز اچھے تھے، وہ اچھے ارادوں کے ساتھ پاکستان کا حصول چاہتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور لوگ جا کر کے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد اس کا حال کیا کریں گے۔ یہ ساری باتیں بہت سوچنے کی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی، لیکن آج جو سچویشن ہے پاکستان کی، ان سچویشنز کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی انہوں نے۔ ان کے سامنے بہت بڑا مقصد تھا، جبھی تو وہ تیار ہو گئے تھے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے۔ میں مانتا ہوں کہ ہمیں بہت ساری مراعات وطن عزیز میں حاصل ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں تھیں جن کی بنیادوں پر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا،
ان بنیادوں پر تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پاکستان کو کھڑا نہیں کیا گیا۔ آئے میں آپ کو بتاؤں کہ آزادی اسلام میں اس کا تصور کیا ہے، حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، اسلام کس طرح آزادی کو فیور کرتا ہے، اور کتنا انشس ہے اسلام اس حوالے سے کہ انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، لیکن وہ کون سی آزادی کی بات کرتا ہے اسلام؟ ایسی مادر پدر آزادی جو انسان کو دائرہ انسانیت سے نکال کر حیوانیت کے درجے پر کھڑا کر دے؟ نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ چلے میں ان سے پہلے سے بات کرتا ہوں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، when he was appointed as a رسول and prophet، جب حضور متعین ہوئے ایک نبی کی حیثیت سے کہ آپ اعلان کریں کہ آپ اللہ کے نبی، لوگوں کی کیا حالت تھی؟ وہ بدترین غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بدترین غلامی کی زندگی۔ وہ دو طرح کی غلامیوں میں تھے، دو طرح کی غلامیوں میں۔ ایک غلامی یہ تھی کہ طاقتور کمزور کو کچل دیا کرتا تھا، ظالم اگر مضبوط ہے تو وہ ہر طرح کا ظلم کرنے کا حق رکھتا ہے اس وقت کے قانون کے اعتبار سے۔ وہ جو چاہے ظلم کرے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا۔ کمزور طبقہ پسا ہوا تھا، مضبوط طبقہ وہ قوموں کو پیسنے میں، ان کو کچلنے میں مصروف تھا۔ ایک تو غلامی یہ تھی، انسان انسان کا غلام تھا، تابع دار تھا۔ مضبوط قومیں کمزور قوموں کو دبا دیا کرتی، پھر جو چاہے ان سے کام لیتی۔ اور دوسری غلامی تھی نفس و خواہشات کی غلامی۔ وہ نفس و خواہشات کی غلامی میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ نفس نے ان کو سکھایا کہ اس خانہ کعبہ کا خدا اس بات سے خوش ہوگا کہ سارے کپڑے اتار کر خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے اور بدن پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کپڑے کا نہ ہو، اس سے اس کعبے کا خدا خوش ہوگا۔ نفس نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، تو وہ لوگ نفس کے کہنے پر اور نفس کی غلامی کی بنیاد پر وہ خانہ کعبہ کا طواف بالکل برہنہ ہو کر، بالکل ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ ان کے نفس نے سکھایا کہ عورتیں اور بیٹیاں یہ انسان کے لیے باعث عار ہیں، باعث ننگ ہیں، انسان کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا ہے، لہذا بیٹے ہوں تو خوش ہوا کرو اور بیٹیاں ہوں تو انہیں مار دیا کرو، زمین میں دبا دیا کرو۔ لہذا وہ ایک پوری قوم چند لوگوں کے علاوہ اس خرابی میں مبتلا ہو گئی، اور نفس کی اس بات کی غلامی میں وہ یہ کام پورے شوق اور پورے فخر سے کرنے لگے، اپنی ہی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرنے لگے۔ نفس نے ان کو سکھایا کہ شراب پینی چاہیے، لہذا ہر طرح کی شراب بنانے بھی لگے، بیچنے بھی لگے اور پینے بھی لگے۔ یہ دو طرح کی غلامیاں، دو طرح کی، نفس و خواہشات کی اور انسانوں کی، ان دونوں طرح کی غلامیوں میں بری طرح عرب کا معاشرہ جکڑا ہوا تھا۔ جو لوگ طاقتور تھے کمزور کو کچل دیتے، کمزور ان کے دستے نگر بن کے رہتے، اور دوسری غلامی نفس نے ان کو اپنا
تابعدار اور فرما بردار بنا رکھا تھا. جب اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، حضور نے انسانیت کو انسانیت کے مرتبے پر فائز کیا. حضور نے انسان کو انسان کی قدریں بتائی. ان دونوں طرح کی غلامیوں سے حضور نے ان کو آزادی دلوائی. کمزوروں کو طاقتوروں کے برابر کھڑا کیا، غلاموں کو عزت دی، کمزوروں کو عزت دی. سب سے کمزور طبقہ تھا عورتوں کا، حضور نے عورتوں کو عزت دی. عورتیں بے معنی چیز تھی، بے معنی چیز تھی. عورتوں کی کوئی قدر، کوئی عزت نہ تھی اس معاشرے میں. عورتیں تو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی. اللہ کے نبی نے ان کمزوروں کو ان طاقتوروں کے چنگلوں سے آزادی دلوائی. عورتوں کو مقام دیا، عزت دی. غلاموں کو مقام دیا، عزت دی. اللہ کے نبی نے غلاموں کو اتنی عزت دی کہ اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پر اللہ کے نبی نے غلاموں کو بٹھایا. جو اللہ کے نبی نے خود کھایا، غلاموں کو بھی وہی کھلایا اور انہیں کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر جمع فرمایا. بلکہ حضور نے اپنے صحابہ کو بھی نصیحت فرمائی، سنو یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. تم جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، تم جو پہنو ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ تمہارے مددگار ہیں. اگر یہ نہ ہو تو تمہارے کام تمہارے لیے مشکل ہو جائیں. حضور نے ان کو غلامی کے چنگل سے آزاد کیا. آخری وقت جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی کی زبان پر دو طبقوں کے بارے میں سوال تھا. اللہ کے نبی جاتے وقت بھی اپنے پیچھے والوں کو نصیحت کر رہے تھے، سنو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان دو لوگوں کا خیال رکھنا، ایک عورتوں کا اور دوسرا غلاموں کا. ان کا خیال رکھنا. بڑی مشکلوں سے، بڑی جانفشانیوں اور بڑی محنتوں سے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو، اس طبقے کو جو انسانوں کے ہی غلام تھے، ان کی غلامی سے آزادی دلوائی. غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی. ان کو مارنا پیٹنا، ان کا آقا ان کے ساتھ جو چاہے کرے، کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا تھا. اللہ کے نبی نے ان غلاموں کو ان کے سامنے بیان فرمایا کہ یہ غلام جو تمہارے ہیں یہ تمہارے مددگار ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی. اور یہ جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو ذر ابھی تک تیرے اندر سے جاہلیت گئی نہیں، ابھی تک تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے. جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک سخت جملہ کہا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو سخت تنبیہ فرمائی. فرمایا ابو ذر ابھی تیرے اندر سے ابھی تک جاہلیت گئی نہیں ہے. حضور نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نکالا. اور دوسرا جو نفس کی غلامی تھی، نفس کی غلامی، خواہشات کی غلامی، منمانیاں کرتے تھے اپنی جو چاہتے تھے. کسی نے کان چیر لیے، کسی نے ناک چیر لی، کوئی کچھ کر رہا ہے اپنے جسم کے ساتھ، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا ہے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ کا طواف براہنہ ہو کے کر رہا ہے. جو شیطان نے سجھا دیا اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، جو نفس نے سجھا دیا وہی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نفس کی غلامی سے بھی اس طبقہ انسانی کو آزادی دلوا کر سبوں کو اللہ کی غلامی کا سبق پڑھایا.
سبوں کو اللہ کی غلامی کا سبق پڑھایا۔